لویزا پاگلوں کی طرح ایک جنگل میں اس آواز کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ بابا رک جائے نا پلیز، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلائی تھی۔ لویزا واپس آ جاؤ، وہ غصے میں کہتے ہوئے پل بھر کو رکے تھے تو وہ بولی، نہیں بابا مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا، کہیں بھی۔ وہ پھر بے تحاشا روتی ان کے پیچھے لپکی تھی۔ نہیں بیٹا تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بابا کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تو ٹھیک ہے بابا، آپ بھی میرے ساتھ چلیں، گھر چلیں بابا۔ وہ ان سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگی تو وہ بولے، نہیں بالکل نہیں، واپس جاؤ کڑیا، میں نے کہا نہ واپس جاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ان سبزہ زاروں میں گم ہو گئے، مگر وہ پاگلوں کی طرح رو رو کر بھاگ کر انہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ میٹ لاؤنج میں داخل ہوا تو فریدہ لاؤنج میں کام کر رہی تھی، مگر لویزا کہیں نہیں تھی۔ فریدہ، لویزا کہاں ہے؟ چھوٹی سائی وہ تو اپنے کمرے میں ہے۔ اوکے تم کھانا لگاؤ، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ میر ہادی کو اس وقت سے بار بار یہ بات شدت سے پریشان کر رہی تھی کہ وہ اپنے پاگل پن میں اپنی زندگی کو ناراض کر بیٹھا ہے۔ تبھی پہلی فرصت میں اپنے روم کی جانب گیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ اب پھر اس کا میٹر شارٹ ہوا تھا، تبھی اس روم کی جانب گیا جو وہ پہلے استعمال کر رہی تھی، مگر اندر سے لویزا کی چیخوں اور زور زور سے رونے کی آوازوں نے اس کی جان لبوں پر لے آئی۔ اس نے تڑپ کر اسے پکارا اور دروازہ کھول کر وہ فوراً اندر داخل ہو گیا۔ وہ بیڈ تک آیا تو وہ پسینے میں نہائی ہوئی بیڈ پر شیٹ مٹھیوں میں دبوچے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور چلا رہی تھی، بابا بابا۔ لویزا کیا ہوا ہے، ہوش میں ہو تم؟ میر ہادی نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود کے سینے سے لگایا تھا، اور وہ جس کی نیند پوری نہیں ہو پائی تھی ناراض ہو کر آ کر لیٹی تو جلد ہی نیند کی وادی میں اتر چکی تھی، اور اب اس خواب کی وجہ سے وہ بے تحاشا کرب اور اذیت محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی بہت اپنا اسے چھوڑ کر دور چلا گیا ہو۔ ادھر اس کے لبوں سے بابا سن کر رانا میر ہادی کے پیروں تلے سے زمین تک ہل چکی تھی۔ لویزا میری جان، ہادی نے اسے جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی تو وہ نیند سے پوری طرح بیدار ہوئی تھی اور خود کو اس ظالم کی باہوں میں پا کر جیسے اور بکھر چکی تھی۔ تبھی اسے لپٹ کر پھر سے آنسو بہانے لگی، مگر وہ اسے زیادہ دیر رونے دیتا تب نہ۔ اپنے سینے سے اس کا چہرہ نکال کر وہ قیمتی موتی اپنے لبوں سے چننے لگا۔ لیزا کیا ہوا میری جان، بتاؤ مجھے۔ وہ اب اس کے آنسو سے پریشان ہو چلا تھا۔ ہادی پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا، وہ شاید میرے بابا مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں کہیں۔ کون؟ لیزا کس کی بات کر رہی ہو تم؟ میر ہادی کی سانس اٹکی تھی اس کی بات سن کر۔ ہادی وہ ایک خواب تھا، وہ میرے پاپا تھے شاید، پر میں ان کو بابا بول رہی تھی خواب میں، اور وہ مجھ سے دور جا رہے تھے۔ ہادی لیزا مائی ڈیئر بھول جاؤ، ایک برا خواب سمجھ کر اس کو بھول جاؤ۔ ہادی نے سن کر اسے سختی سے اپنے سینے سے لگایا تھا تو بولی، ہادی مجھے ان سے ملنا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہوں گے نا، پر میں ان کو منا لوں گی، بولوں گی کہ دیکھیں ہادی مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، میرا کتنا خیال رکھتے ہیں، اتنا کہ جتنا آپ بھی نہیں رکھ پائے، تو وہ مجھے مان جائیں گے نا۔ ہادی پلیز مجھے گھر لے چلیں ان کے۔ نو نو وے لیزا، بالکل نہیں۔ ہادی کی اس کی باتیں سن کر اس کی کمر پر گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ تمہاری جان پر میں بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا لیزا، ہرگز نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ابھی سب کچھ بھول جاؤ اور نکال دو اپنے دماغ سے سب کچھ، بس مجھے یاد رکھو۔ رانا میر ہادی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے خوابوں کو بھی اپنے تابع کر لے۔ کافی دیر وہ اس کی کمر سہلاتا رہا، پھر وہ ریلیکس ہوئی تو یاد آیا کہ وہ جس کے سینے میں منہ دیے دکھ کی بیٹھی تھی اس سے کتنی زیادہ ناراض بھی تھی وہ۔ تبھی فوراً اس کے بازو سے نکلی اور اسے غصے سے گھورا۔ صبح والے حلیے میں دوپٹے سے بے نیاز کھلے کمر پر جھولتے بال اور سفید رنگت پر رونے کی وجہ سے گلابی ہوئی ناک، بھیگی پلکیں اور کپکپاتے لب، یہ سب کچھ میر ہادی کے دل کو دنیا کو تہ و بالا کر چکے تھے۔ میں تو آپ سے ناراض ہوں نا، یہ کہہ کر وہ فوراً بستر میں گھسی، مگر اس کے پاؤں باہر ہی تھے۔ میر ہادی اس کے بے حد قریب چلا آیا اور بولا، یو نو وٹ ایلو ویرا، تمہاری یہ ناراضگی تمہیں کتنی بھاری پڑ سکتی ہے۔
اور جس انداز میں میں نے منایا تو شاید تمہیں وہ اس وقت پسند نہ آئے۔ میر ہادی کی بات سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، مگر وہ پھر بھی ڈھیٹ بنی بستر میں ہی گھسی رہی۔ تبھی وہ اس کے پاؤں کی جانب جھکا تو وہ بولی، ہادی ڈونٹ ٹچ می، میں منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ اس کے چھونے پر لویزا نے اپنا پاؤں جھٹکا تھا۔ آئی سویئر لیزا، اب اگر تم ہلی تو ابھی کے ابھی حشر بگاڑ دوں گا تمہارا، پھر گلا مت کرنا میری جان۔ میر ہادی نے لاپرواہی سے کہا تو وہ سانس بھی روک گئی۔ ہادی نے اس کے پاؤں پہ ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس وائٹ گولڈ کی چھوٹی سی پائل پہنائی تھی، جس کے سر پر بس ایک چھوٹا سا گھنگرو تھا۔ وہ پائل پہنا چکا مگر نگاہ ابھی بھی اس کے پاؤں پر ہی تھی۔ پھر اس نے جھک کر عقیدت سے اس کے پاؤں پر اپنے لب رکھے، اور لویزا تو اس کے لبوں کا لمس پا کر تڑپ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پاگل ہو گئے کیا؟ لویزا نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا، تب محسوس ہوا کہ میر ہادی کی آنکھوں میں نمی اتری ہے۔ ہادی کیا ہوا آپ کو؟ وہ جو گھٹنوں کے بل بیڈ پر بیٹھا تھا، لویزا فوراً اس کے سامنے آئی تھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر پوچھ رہی تھی، میری صبح والی بات سے ابھی تک آپ اپسٹ ہیں نا؟ اور اب بھی میں نے ڈرا دیا آپ کو۔ آئی ایم سوری ہادی، آپ ہرٹ ہوئے، میرا وہ مطلب تو نہیں تھا۔ وہ اب اسے بچوں کی طرح بہلا رہی تھی اور اب میر ہادی کی آنکھوں سے بہتا پانی صاف کر رہی تھی، اور وہ جو خود اسے چپ کروا رہا تھا اس کے سامنے کھل کر اپنے دل کا حال، اپنے دل کا ڈر بھی بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اور ابھی ابھی جو اس کے خواب کی وجہ سے وہ ڈرا تھا، اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا۔ لویزا نے جھجکتے ہوئے مگر نرمی سے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھ کر اسے چوما تھا، پھر اس کا ماتھا چوما تو وہ آنکھیں بند کر کے اس کی محبت کو محسوس کرتا رہا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی جب ہی ہادی نے تڑپ کر اس کی کمر کے گرد اپنے بازو ڈال دیے اور بولا، لیزا اور پیار کرو مجھے۔ اس کی انوکھی فرمائش پر لویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جانتی ہوں ہادی کی جان، میرے ہر دکھ، ڈر، غم، غصے اور وحشت کا علاج صرف تمہاری محبت اور پیار ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو لویزا نے جھجکتے ہوئے اس کے گالوں پر پھر سے اپنے لب رکھے، اور ہادی کو یہ سب بہت سکون دے رہا تھا۔ اس کی روح تک کو بھی سکون مل رہا تھا۔ ہادی، کیا آپ نے وقت دیکھا ہے؟ نہیں میری جان، پیار وقت دیکھ کر نہیں کیا جاتا، لیکن مجھے تو بھوک لگی ہے نا، چلیں اٹھیں۔ اس کی سانسوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے میر ہادی اپنی تمام وحشت اور ڈر بھلا چکا تھا۔ اس کی قربت میں ڈوب کر وہ دنیا بھول جانا چاہتا تھا۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ نرمی سے پیچھے ہٹا۔ یس، کون ہے؟ چھوٹے سائیں، میرا مطلب سر، کھانا لگا دی ہے اور ٹھنڈا ہو رہا ہے، پلیز کھانا کھا لیں۔ دروازے کے پیچھے سے فریدہ بول کر فوراً وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ ہادی نے مسکرا کر لویزا کو اپنے سامنے کیا اور بولا، چلو ایلو جان، ابھی تمہاری بھوک کا علاج کرتے ہیں، بعد میں میری پیاس کی باری آئے گی، رائٹ؟ جی بالکل، اور بعد میں آپ کو گنے کا جوس پلاؤں گی جس سے آپ کی یہ پیاس تو بجھے گی۔ وہ چڑ کر بولتی اب چپل پہن رہی تھی تو میر ہادی فوراً ہنس پڑا۔ بختاور کافی دنوں کے بعد آج اپنے میکے رہنے آئی تھی۔ فرحین نے کھلے دل سے اپنی بیٹی کا سواگت کیا تھا، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ گھر والوں کا اور خاص کر اس کی ماں کا رویہ سمرا سے بالکل مناسب نہیں۔ میر ہادی کی خود غرضی نے ان کو اور ان کے مقام کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا، اور یہی تو ہوتا ہے وٹا سٹا کا نتیجہ کہ ایک جانب کی پارٹی دکھی ہو تو دوسری جانب کو خواہ مخواہ ہی ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ ابھی فرحین نے چھوٹی سی بات پر سمرا کو بری طرح جھڑک دیا تھا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت روتی ہوئے اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ وہ تو اس کا بھائی مرجان تھا جو سمرا پر جان چھڑکتا تھا، نہیں تو ابھی سمرا بچوں سمیت میکے بیٹھی ہوتی اور میر ہادی کی جان پر نیا وبال آ جاتا۔ جس سکون کی تلاش میں وہ یہاں آئی وہ تو ملنا دور کی بات، الٹا وہ مزید پریشان ہی ہوئی تھی۔ کچھ ابھی ایک شخص کی یہاں موجودگی کا پتہ چلا تھا، جی بھر کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے اب یہاں سے بھاگنا تھا، سو جلدی سے لاؤنج سے اپنے روم کی جانب بھاگی اور روم میں آ کر سکھ کا سانس لیا۔ مجھ سے بھاگ رہی ہو تم؟ وہ سامنے ہی بڑی شان بے نیازی اور ڈھٹائی سے صوفے پر براجمان تھا۔ اس کی اتنی جرأت اور ہمت پر بختاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ بولی،
کیوں؟ کیا آپ کوئی جن ہے جو مجھے کھا جائیں گے؟ میں کیوں ڈروں گی آپ سے؟ وہ ہمیشہ کی طرح غصہ کر کے بولی تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ شخص ڈھیڑ بنا اس کی باتیں سنتا رہا۔ بخت، کیا تم نے اپنی حالت دیکھی ہے؟ اور کیا آپ نے اپنی ضرورت دیکھی ہے افرا صاحب؟ وہ دانت پیس کر بولی، آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ ویسے ہی بخت، جیسے میر ہادی کی ہمت ہوئی تمہاری زندگی سے جانے کی۔ وہ یوں ہی تو تھا، تاک تاک کر وار کرنے والا، تبھی تو بختاور اس سے بھاگتی تھی، اور اب بھی اس کے کیے وار سے بختاور دھواں دھواں چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی غصہ کنٹرول کر رہی تھی۔ تم جانتی ہو بخت، 32 سال کا ہو چلا ہوں، مگر اب تک شادی کیوں نہیں کی میں نے؟ اب اس کا لہجہ دوستوں والا تھا، جیسے ہمیشہ کی طرح ہوا کرتا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے۔ بختاور بولی، نہیں، مجھے کچھ نہیں جاننا۔ میر ہادی نے تمہیں برباد کر دیا بخت۔ کاش وہ اس کا اتنا قریبی بچپن کا دوست نہ ہوتا تو اس کا سر ہی پھاڑ دیتی۔ وہ بولی، نہیں افرا صاحب، میری محبت نے مجھے برباد کیا۔ وہ نڈھال سی بیڈ پر آ کر بیٹھ کر روئی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹ چکا تھا، اور اس بندے کے سامنے رونے میں کوئی حرج بھی تو نہیں تھا۔ نہیں بخت، تمہاری ضد نے تمہیں برباد کیا ہے۔ افرا صاحب، تم میری محبت کو ضد کا نام کیوں دیتے ہو؟ وہ چڑھ کر روتی ہوئی بولی تو اس نے کہا، کیونکہ میر ہادی صرف تمہاری انا کی ضد تھا۔ اگر عشق ہوتا تو اس کے پورے خاندان کے سامنے کیے گئے انکار پر تم پیچھے ہٹ جاتی۔ اب تمہیں اپنے بھابھی کی حالت پر رحم آ رہا ہے نا؟ اس وقت تو انہی کو بلیک میل کیا تھا تم نے اسے پانے کو، نہیں کیا؟ وہ اب غصے سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو یہی تو بیماری تھی، سچ بولنے کی، جس سے بختاور بھاگتی تھی۔ پھر افرا صاحب نے اسے کہا، بختاور، جس سے محبت ہو اسے آزاد چھوڑ دو، لوٹ آئے تو وہ تمہارا، نہیں تو وہ تمہارا تھا ہی نہیں۔ اچھا، اور اس فارمولے نے تمہیں کتنا فائدہ پہنچایا افرا صاحب؟ وہ بھی اسے دیکھ کر تاک کر اس پر وار کر گئی تھی۔ ایک دم نرا بکواس ہے یہ فارمولہ، ایویں ہی دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وہ بھیگی سی ہنسی ہنس کر بولا۔ تو بختاور نے کہا، کیا وہ کبھی لوٹے گا افرا صاحب؟ کیا تم کبھی لوٹو گی بختاور؟ لیکن افرا صاحب، وہ میری زندگی ہے۔ نہیں بختاور، وہ صرف تمہاری زندگی کا دھوکہ ہے، وہم ہے، جس سے تم اپنی زندگی برباد کر رہی ہو۔ افرا صاحب نے اسے پھر سمجھانا چاہا تو وہ بولی، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا جواب شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ وہ اٹھ کر اس کے لیے پانی لینے چلا گیا، تبھی فرحین کمرے میں داخل ہوئی تھی، جنہیں دیکھ کر بختاور نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ ڈالے، اور افرا صاحب سے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں اس نے سارا پانی پی لیا۔ ان کی رگیں پھر سے تن گئی تھی، وہ تو کبھی اس شادی کے حق میں تھی ہی نہیں۔ پلیز تائی امی، کسی کا غصہ کسی معصوم پر مت نکالیں۔ افرا صاحب جو ان کا لاڈلا تھا، اس نے ہلکے سے الفاظ میں کہا تو فرحین خاموش سی ہو گئی۔ کب آئے تھے امریکہ سے؟ وہ جان بوجھ کر ٹاپک چینج کر گئی تو بولا، ارادہ تو تھا کہ اب کبھی نہ لوٹوں، مطلب جاب جو تھی، مگر پھر پتہ چلا کہ ایک قریبی دوست کو ضرورت ہے تو جاب چھوڑ کر چلا آیا۔ اس نے پھر گہری نگاہوں سے اس کانچ کی گڑیا کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کا مطلب اب تم یہیں رہو گے؟ میرے بچے میں بہت خوش ہوں۔ فرحین نے اپنے بیٹے کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تھا تو وہ بولا، ہاں، پر کچھ لوگ بالکل نہیں ہیں خوش میرے آنے سے۔ آئینہ لے کر گھومتا ہوں نا ہر وقت اپنے ساتھ، شاید اسی لیے۔ وہ پھر سے بختاور پر ایک طنز کا تیر برسا چکا تھا۔ بختاور ایک جھٹکے سے اٹھی تھی تو فرحین نے اس سے پوچھا، کہاں؟ مما، بھابھی کو دیکھنے جا رہی ہوں، بچے بھی بھوکے تھے۔ وہ کہہ کر چلی گئی، مگر دیر تک اپنی پیٹھ پر ان نگاہوں کی تپش اسے محسوس ہوئی تھی جن سے وہ بچپن سے بیر باندھ کر بیٹھی تھی۔ میر ہادی گہری مسکان لیے میر لاج کے لان میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ بالکل سامنے میکس سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ میکس اب اچھا خاصا بڑا ہو چکا تھا اور لویزا سے بے تحاشا اٹیچ تھا۔ آج 3 ماہ گزر چکے تھے میر ہادی کو اس پری پیکر کی سنگت اور قربت میں۔ یہ دن، یہ پل، یہ لمحے کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کی زندگی اتنی حسین ہو گئی تھی، اور دونوں نے ہی اپنی محبت کے ذریعے اپنی زندگی کا ہر لمحہ یادگار بنا دیا تھا۔ لویزا بھی اس کی قربت میں بے تحاشا خوش تھی، مگر کبھی کبھی اپنے خوابوں کی وجہ سے
اور اس کی یادداشت واپس کیوں نہیں آ پا رہے، اس وجہ سے اداس بھی ہو جاتی، مگر میر ہادی اسے بہلا ہی لیا کرتا تھا۔ آج بہت خاص دن تھا۔ اب جب کہ اجالا کے پیپر ہو چکے تھے اور آلیان نے اپنا بزنس سیٹ کر لیا تھا، اپنا الگ گھر لے کر اس نے سیٹنگ بھی کر لی تھی، تو اجالا کی رخصتی اور ریسپشن ہونا تھا۔ موسم کافی بدل چکا تھا اور اچھی خاصی گرمی بھی ہو چکی تھی، سو فنکشن لیٹ ایوننگ کا تھا اور اب کافی وقت بھی ہو چکا تھا اور انہیں ابھی تیار بھی ہونا تھا۔ وہ لونے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور میکس اب ہادی کے پاؤں میں لوٹنے لگا تھا۔ ارے آپ آ گئے، اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سرپرائز ہے میری جان، وہ مسکرا کر بولا۔ اب تو اس کی عادت بن چکی تھی اسے روز سرپرائز دینے کی اور لویزا کو روز کچھ نہ کچھ گفٹ وصول کرنے کی بھی۔ یقیناً فنکشن کے لیے آپ لے کر آئے ہوں گے کچھ نا؟ واو، تم تو پہلے ہی سے ہی جان چکی ہو۔ تو کیا ابھی بھی نہ جانتی؟ لویزا نے گردن اکڑا کر کہا۔ رائٹ، چلو بتاؤ اب میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ آپ کے دماغ میں اس وقت عاشقی پارٹ 3 چل رہی ہے، وہ برا سا منہ بنا کر بولی تو میر ہادی فوراً ہنس پڑا۔ دیٹس گریٹ ایلویرا، پھر تو یہ بھی جان گئی ہوگی کہ آج کی رات کے لیے میں کیا سوچ رہا ہوں۔ وہ پھر سے بے حد شرارت سے بولا تو لویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ چلیں بے شرم کہیں کہ تیار بھی ہونا ہے ہم نے، وہ اسے کھینچ کر اسے بازو سے پکڑ کر بولی تھی۔ پھر وہ دونوں اندر آئے تو میر ہادی فریش ہونے واش روم میں چلا گیا، جبکہ لویزا نے پیکٹ کھول کر دیکھا تو اس میں پنک اور فیروزی کلر کمبینیشن کا ایک بے حد خوبصورت ڈریس تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی الماری کی جانب میچنگ جیولری دیکھنے کے لیے بڑھ چکی تھی۔ تیار ہو کر وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو کئی نگاہیں ان کی جانب اٹھی تھی۔ لویزا نے ہادی کا بازو تھام رکھا تھا اور میر ہادی نے دوسرا ہاتھ پینٹ کی پاکٹ میں ڈال رکھا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اسٹیج تک آئے، جہاں اسٹیج پر آلیان شیروانی میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اجالا نے لویزا کو اپنے پاس بلایا تو اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئی اور میر ہادی آلیان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہادی نے کنکھیوں سے اجالا کی جانب دیکھا، جس نے جانے کیوں پچھلے 3 ماہ سے اسے سیدھے منہ بات تک نہیں کی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا، اس کی سمجھ سے بالکل بالاتر تھا۔ فوزیہ بیگم نے لویزا کو کسی کام سے بلایا، تب ہادی نے اجالا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھابھی اب آپ کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، جو پھر کافی عرصے سے آپ نے سیدھے منہ بات تک نہیں کی مجھ سے؟ کیا واضح کریں گی تاکہ میں اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ سکوں؟ ہادی نے اپنی الجھن دور کرنی چاہی تو وہ بولی، واقعی بجا فرمایا آپ نے رانا میر ہادی، معافی تو غلطی کی ہوتی ہے، مگر جان بوجھ کر کیے گئے گناہوں کی نہیں۔ اور لویزا کو پانے کے لیے آپ کیا کیا گناہ کر چکے ہیں، وہ آپ خود بہتر اور اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اجالے نے سنجیدگی سے کہا تو میر ہادی نے پہلو بدلا، پھر وہ بولا، بھابھی میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ویری گڈ، شاید آپ بھول چکے ہیں، مگر چلیں اب پوچھ رہے ہیں تو میں چند مثالیں دے ہی دیتی ہوں۔ آپ نے ظفر بھائی اور ان کی مدر کو پولیس کے ذریعے یہ تاثر نہیں دیا کہ لویزا اب اس دنیا میں نہیں رہی؟ وہ غصے سے بولی تو میر ہادی کے چہرے کا رنگ اڑا، جبکہ آلیان شاکڈ سا ہو کر ہادی کو دیکھے گیا۔ اور آپ نے اس کی میڈیسن چینج کر دی تاکہ اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے۔ اب وہ میڈیسنز کے نام پر صرف وٹامنز پلز لے رہی ہے۔ دیکھا ہے میں نے، اور اس بات پر پریشان اور اداس ہو جاتی ہوں کہ میڈیسن لینے کے باوجود اس کی یادداشت واپس کیوں نہیں آ رہی۔ ایم آئی رائٹ نا؟ بات کرتے ہوئے اجالا کی آنکھیں بھیگ چکی تھی، جبکہ میر ہادی کی رگیں تن چکی تھی۔ اور یہ آلیان، وہ تو ابھی تک شاکڈ کیفیت سے باہر ہی نہیں آ پایا تھا۔ بھابھی آپ اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ سب میں نے کیوں اور کس لیے کیا۔ اگر اس کے رشتہ دار اس سے ملتے تو شاید اس کو پرانی باتیں یاد آتی، اور اس وقت وہ مزید صدمے برداشت کرنے کی کنڈیشن میں ہرگز نہیں تھی۔ اور رہی بات میڈیسنز کی، تو ہاں ہوں میں سیلفش، کیونکہ وہ اور اس کی محبت میری لائف لائن ہے۔ میں ایک پل بھی اس کے بغیر نہیں جینا چاہتا۔ جانتا ہوں کہ اس کی یادیں ہمیں برباد کر دیں گی، تو جو یادیں ماضی عذاب ہو وہ حافظہ چھن جانا ہی بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں کس قدر اذیت محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی۔ ہر لمحہ اور ہر پل یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اسے سب یاد نہ آ جائے، اور اس سے آگے کا تو میں سوچ بھی نہیں پاتا بھابھی۔ رانا میر ہادی کے لفظ لفظ میں درد، کرب اور اذیت تھی۔ آنکھیں تو اس کی بھی لال انگارہ اور نم ہو چکی تھی۔ یہ موضوع چل نکلا تو دھڑکتے دل کے ساتھ
دھڑکے پھر سے سر اٹھانے لگے تھے، تبھی وہ پھر اسٹیج پر آئی اور ان کو اتنا سنجیدہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ کیا ہوا آپ سب کو؟ یہ آپ سب کے منہ پر 12 کیوں بج چکے ہیں؟ وہ ہادی کی طرف دیکھ کر بولی تو اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ ہادی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں میری جان، بس تم ادھر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھام کر اجالا کی جانب دیکھتے ہوئے اسے اپنے پہلو میں بٹھایا تھا۔ اجالا نے لویزا کو مسکرا کر دکھایا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تبھی دودھ پلائی کی رسم لویزا نے ادا کی تھی۔ وہ خوب خوش تھی۔ میر ہادی دلہے کا دوست بنا اسے تنگ کر رہا تھا۔ اسی ہلے گلے میں پھر کھانا کھایا گیا۔ رخصتی کے وقت اجالا خوب سارا روئی تھی کیونکہ اب اسے اپنی نئی زندگی شروع کرنے اپنے نئے گھر جانا تھا۔ میر ہادی ہی انہیں ان کے نیو گھر تک گاڑی ڈرائیو کر کے چھوڑنے آیا تھا۔ موسم کافی خراب ہو گیا تھا اور اچانک آندھی طوفان آنے کا اندیشہ تھا۔ لویزا کو افضل گھر واپس لے گیا تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو ہادی نے اتر کر اجالا کی جانب کا دروازہ کھولا۔ اجالا نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، میں دعا کروں گی کہ اب اس کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے اور وہ آپ کے ساتھ یوں ہی بے تحاشا خوش رہے۔ بھابھی، بد دعائیں بھی تو میرا پیچھا یوں ہی کرتی ہوں گی نا؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، نہیں، آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ آپ کی ذات اس کی ذات سے جڑی ہے جو مجھے بہت عزیز ہے، اس لیے میں نے کبھی آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی، الٹا دعائیں مانگتی ہوں کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اجالا کی بات پر اب کی بار وہ کھل کر مسکرایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، خوش رہو۔ وہ جانے لگا تو علی نے اسے پکارا، کچھ دیر رک جاؤ نا یار، موسم دیکھو کتنا خراب ہو رہا ہے۔ علی کے شوشے پر میر ہادی نے آئی برو اچکا کر اس کی جانب دیکھا جیسے کہنا چاہتا ہو کہ مطلب ریلی؟ تبھی علی نے کہا، یار میں کہہ رہا ہوں کہ کیسے جاؤ گے، اس لیے کہا۔ تبھی باہر کیب رکنے کی آواز آئی۔ میر ہادی کندھے اچکاتا مسکراتا وہ باہر جا چکا تھا تو وہ بھی دونوں ہنستے ہوئے اندر کی جانب بڑھ چکے تھے۔ وہ گھر واپس لوٹا تو اچھی خاصی طوفانی بارش شروع ہو چکی تھی۔ کیب سے اتر کر اندر آتے وہ اچھا خاصا بھیگ چکا تھا۔ شٹ یار! میر ہادی جھنجھلایا اور لاؤنج سے گزر کر اپنے روم تک آیا اور روم میں مسکراتا ہوا داخل ہوا تو ایک پل میں اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی کیونکہ روم خالی تھا۔ بولا بھی تھا اسے کہ میرے آنے تک چینج مت کرنا۔ اس نے ڈریسنگ کے دروازے کو ناراضگی سے گھورا اور اپنا بھیگا کوٹ اتار کر شرٹ بھی اتار دی۔ 5 منٹ، 10 منٹ، انتظار طویل ہوتا گیا تو وہ غصے سے ڈریسنگ کی جانب بڑھا مگر وہ بھی خالی تھا۔ دوڑ کر واش روم تک گیا مگر وہ بھی خالی۔ میر ہادی کا سر چکرانے لگا تو اس نے زور سے پکارا، لیزا! ایک طوفان گھر کے باہر تھا اور ایک اب میر ہادی کے دل میں اٹھ چکا تھا۔ بھاگ کر وہ باہر لاؤنج میں آیا تھا۔ ہلکے ہلکے اس کی دی گئی پائل کے گھنگرو کی آواز پچھلے لان سے آئی تھی اور وہ جو اتنے دن سے بارش کے لیے مچل رہی تھی آج میر ہادی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ موسلا دھار بارش میں بھیگنے کا شوق پورا کر رہی تھی۔ اوپر سے دوپہر سے شدید قسم کے حبس سے گھبراہٹ ہو رہی تھی اسے، سو جیسے ہی بارش ہوئی تو وہ چپکے سے پچھلے لان میں نکل آئی تھی۔ میر ہادی بھی پچھلی جانب کا دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آیا تھا۔ ان کا کتا میکس برآمدے کی ہی اوٹ میں کھڑا بھونک کر اپنی خفگی ظاہر کر رہا تھا اور دم ہلا ہلا کر اسے اندر آنے کا بول رہا تھا مگر لویزا تو کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ وہ ہاتھ پھیلا کر برآمدے کی جانب پیٹھ کیے آنکھیں بند کر کے آسمان کی جانب چہرہ اٹھائے کھڑی تھی۔ گیلے بال اس کے کمر پر چپکے ہوئے ہوا سے لہرا رہے تھے اور اب وہ ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ میر ہادی دبے قدموں سے برآمدے سے اتر کر اس کی جانب بڑھا تو وہ بولی، میکس ادھر نہیں آنا، جتنا مرضی بولو مگر میں اندر نہیں آؤں گی اور تم نے بھی باہر نہیں آنا۔ اس کی بات سن کر میکس بھی پل بھر کو خاموش ہوا جبکہ ہادی اب اس کے پشت کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ اب پیچھے جانی پہچانی آہٹ پا کر لویزا کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اور اس کی جان تو تب نکلی جب اس کے دہکتے ہاتھ کمر کی گرد لپیٹتے محسوس ہوئے۔ اس گستاخی کا مطلب؟ لویزا کے کان میں سرسراتی سرگوشی نے اس کی سانس اٹکا دی تھی۔ ایک جھٹکے سے لویزا کی کمر اس کے دہکتے سینے سے ٹکرائی تھی۔ میر ہادی نے فوراً اس کا رخ اپنی جانب موڑا اور اس کی کمر پر اس کی گرفت اب بھی مضبوط تھی۔ لویزا نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے، وہ ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ میر ہادی کی بھی نگاہیں اس کے سراپے پر بھٹک رہی تھی اور لویزا کے لیے زندگی کا سب سے مشکل کام اس کی لپکتی آنکھوں میں دیکھنا اور اس من میں لکھے پیام کو سمجھنا تھا۔ کیوں بھیگ رہی ہو تم؟ ہاں بیمار ہوگی تو؟
وہ ہادی دراصل مجھے گرمی لگ رہی تھی نا، تو اس لیے۔ اچھا، تو اب بارش میں بھیگ کے کام کیوں رہی ہو سردی سے؟ ہاں، لویزا کے کامتے نیلے پڑتے ہونٹوں پر ہادی کی نگاہ اٹھی تو اس کا دل مچل گیا۔ اس کی نگاہیں بار بار بھٹک رہی تھی اور بہک رہی تھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس نے چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ محبت کا جام شدت سے پینے لگا۔ پہلے بھی اس کے پیار میں جنون اور دیوانگی ہوتی تھی، مگر آج تو بارش نے جیسے بے چین دلوں میں آگ ہی بھڑکا دی تھی۔ تبھی لویزا کے نازک لب پر ایک کٹ آ گیا تھا تو وہ مچل ہی گئی۔ میر ہادی نرمے سے پیچھے ہٹا تو بولی، ہادی، لیزا، آئی لو یو سو مچ۔ اس نے لویزا کا مہکتا بھیگا وجود پھر سے باہوں میں بھرا اور اس کے تیور دیکھ کر آج لویزا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ گھبرا کر اس نے اس کی گردن میں منہ دے دیا تو وہ اسے لیے اندر کی جانب بڑھا۔ اندر آ کر اس نے اسے نیچے اتارا تو وہ بولی، ہادی، بولو میری جان، آپ بہت پاگل ہیں۔ ہاں نا، تمہیں نے تو کیا ہے میری جان، اب مجھ سے گلا کیسا؟ وہ بھی گھمبیر لہجے میں بولتا اس کی قربت میں ڈوب گیا، اور بھیگی سی مہکتی برستی رات میں میر ہادی نے اس کے وجود پر آج پھر اپنے جنون کی ایک داستان لکھی تھی۔ وہ بس ارادہ ہی کرتی رہے گی، مگر وہ میر حویلی سے جو اسے کاٹنے کو دوڑتی تھی، چاہ کر بھی یہاں سے واپس میر حویلی نہیں جا پائی تھی۔ اس کے دل پر ایک وحشت سی طاری تھی، اور اب تو رات کا گہرا سناٹا بھی طاری تھا۔ بس آسمان گرج چمک کر برسا تھا، اور ایسا برسا تھا کہ اپنے ساتھ بختاور کو بھی پگھلا کر برسا ڈالا تھا۔ اس کے تمام جذبات، احساسات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے تو نارسائی کا دکھ، بے وفائی کا عذاب، خالی پن کا روح کو چھلتی کرتا کرب۔ آج وہ شمار کرنے بیٹھی تو پتہ چلا کہ اس کے دامن میں تو خساروں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پہلے تو وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی، مگر اس کے حلق میں پھندا سا لگ کر جب سانس لینا بھی 2 بار ہو گیا تو بیلکونی کا دروازہ کھول کر وہ باہر چلی آئی۔ بارش کی تیز ایک ہی بوچھاڑ نے اسے بھگو دیا تھا۔ وہیں فرش پر بیٹھ کر گھٹنوں میں منہ دیے اپنے قیمتی موتی اس بے مہر کے لیے رائے گاں کرتی رہی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ کسی کی گہری نگاہیں اس پر ہیں، اس نے چونک کر سر اٹھایا تو وہ سامنے ہی بیلکونی کی ریلنگ میں ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ افرا صاحب کو دیکھ کر وہ پھر سے گھٹنوں میں منہ دے کر رونے لگی تھی۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ بولی، کیا تم میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئے ہو؟ نہیں، فی الحال تو میں اپنی بربادی کا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ افرا صاحب، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کاش کہ ہو سکتا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بخت، ابھی تک تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ کر دیکھا تھا، کیا ہوا؟ ہو گئی نا تم بے حال، اب نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے اپنے ارادے بتانے لگا تو وہ بولی، مر جاؤ تم افرا صاحب۔ مر تو میں اسی دن گیا تھا جس دن تم نے مجھے چھوڑ کر اس کا انتخاب کیا تھا۔ وہ پھر سے بختاور سے شکوہ کر گیا۔ مشورہ تو مانگا تھا نا کمینے انسان۔ اچھا ہوا نہیں دیا۔ دیکھو نتیجہ توقع کے برخلاف نکلا ہے، تو اب تم سارا الزام میرے مشورے کے سر لگا دیتی نا۔ تم مجھے منع تو کر دیتے افرا صاحب۔ میں نے کیا تھا بخت، کیا تم بھول گئی؟ 2 تھپڑ بھی لگا دیتے تاکہ مجھے عقل آ جاتی۔ اب لگاؤں، شاید تمہیں ہوش آ جائے۔ وہ پھر سے بولا۔ دونوں اس وقت برسات میں بھیگ رہے تھے، مگر یہاں پرواہ کسی تھی؟ اس کی بات پر بختاور کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور وہ بولی، تم مجھے تھپڑ مارو گے؟ ہاں، موقع تو دیتی۔ کبھی گلاب کی پنکھڑی سے بھی تکلیف نہ پہنچنے دیتا، کانٹے تو دور کی بات ہے۔ وہ دھیمے گمبھیر لہجے میں بولا تو بختاور پھر موم بن کر پگھلی تھی۔ پھر اس کے کندھے پر سر ٹکا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ پھر تو تمہیں مجھ پر ترس آتا ہوگا نا کہ میں نے اپنا دامن کانٹوں سے بھر لیا؟ وہ رونے کے دوران اٹک اٹک کر بولی تھی، اور افرا صاحب نے اس کے ٹھنڈے یخ بستہ ہاتھ پر اپنا پرتپش ہاتھ رکھا اور بولا، نہیں، ترس نہیں آتا، مجھے اب بھی پیار ہی آتا ہے تم پر۔ وہ سکون سے بولا، مگر ادھر بختاور کے پیروں کے نیچے سے زمین ضرور کھینچی تھی۔ اب اسے اپنی بے اختیاری کا بھی احساس ہو چلا تھا۔ تبھی وہ جھٹکے سے اٹھ کر خود کو کمرے میں بند کرنے چلی گئی اور بے تحاشا وہاں رو پڑی، مگر افرا صاحب تو ڈھیٹ بنا وہیں بارش میں بھیگتا رہا۔ میر ہادی فجر کی نماز ادا کر کے سویا تھا۔ دن کے 11 بجے فون کی مسلسل بیل سے وہ تنگ آ کر اٹھا تھا۔
اپنے پہلو میں اس نے دیکھا تو خالی بیڈ تھا۔ الویزا کی اپنے پاس غیر موجودگی محسوس کر کے وہ ہمیشہ کی طرح بری طرح کوفت میں مبتلا ہوا تھا۔ لیزا میری جان، کہاں ہو تم؟ بآواز بلند سے پکار کر اس نے موبائل کی طرف دیکھا تو چونک اٹھا کیونکہ دادا سائیں کا نمبر تھا۔ اس نے فون یس کر کے کان میں لگایا۔ جی دادا سائیں۔ اٹھ گئے بیٹا جی؟ پنچایت میں ایک بڑا فیصلہ کرنا ہے اور زمینوں کو لے کر ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہو چکا ہے، فوراً حویلی پہنچو، انہوں نے حکم دیا تھا۔ اور آج اس دن کی بات کے بعد، بلکہ اتنے دنوں کی ناراضگی کے بعد، انہوں نے خود سے فون کیا تھا اور ان کے لہجے میں پہلی کی طرح مان اور دھونس تھی، لہٰذا انکار کی کوئی گنجائش تو تھی ہی نہیں۔ جی دادا صحیح، میں پہنچ جاؤں گا 3 بجے تک، اس نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، جبکہ لویزا سے دور جانے کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ ٹھیک ہے، شام 5 بجے کا وقت دے رہا ہوں پنچایت کو پھر۔ جی دادا صحیح، دیکھ دیں، میں پہنچ جاؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا اور فون کٹ کر دیا۔ اور اب اس کی متلاشی نگاہیں اس دشمنے کو جاں کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھا۔ روم، لاؤنج، کچن وہ کہیں نہیں تھی، البتہ باہر سے میکس کے بھونکنے کی غیر معمولی آواز سے وہ سمجھ گیا کہ میڈم اس وقت لان میں ہوں گی، جبکہ لیزا کی آنکھ ہادی سے کافی دیر پہلے کھلی تھی۔ اس کے پہلو میں وہ مغرور سا شہزادہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے تیکھے اور مغرور سے نقش کو بے اختیاری میں وہ دیکھے گئی اور اپنی قسمت پر رشک آتا تھا جو اس قدر محبت کرنے والا خوبصورت مرد اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ پھر اس نے سوچا، کیوں نہ آج ناشتہ خود ہی بنایا جائے۔ بالوں کا جوڑا بناتی وہ بستر سے اٹھی اور بڑے دنوں سے طبیعت اس کی بوجھل سی تھی۔ اب بھی اٹھی تو بری طرح سر چکرایا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اگنور کرتی باہر نکلی اور کچن میں جانے سے پہلے لان میں گئی۔ میکس تو اسی کے انتظار میں تھا، اسے دیکھ کر انتہائی محبت سے دم ہلانے لگا۔ لویزا نے اسے کھانا دیا، پھر وہ کچن میں آئی اور ناشتے کے لیے سامان نکالا تو دیکھا کہ کچن میں چائے کی پتی نہیں۔ چونکہ تمام راشن اوپر سٹور روم میں رکھا جاتا تھا، سو وہ خود بھی لاج کے اوپر ڈبل سٹوری پر بنے سٹور روم میں آئی تھی۔ میکس بھی اس کے پیچھے پیچھے وہاں چلا آیا۔ ابھی لویزا نے سٹور روم میں قدم رکھا ہی تھا جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور وہ چکرا کر نیچے گرتی چلی گئی، اور چند پل لگے تھے اسے اس دنیا کے ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے ہوئے۔ میکس اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا اور پھر بری طرح بھونکنے لگا جسے اسے اٹھانا چاہتا ہو۔ پھر اس نے اس کا سکارف کھینچا، جب وہ نہیں اٹھی تو وہ نیچے بھاگا تھا۔ میر ہادی لان میں آئے تو سامنے ہی میکس اوپر کی جانب دیکھ کر بری طرح بھونک رہا تھا۔ لان میں بھی کہیں وہ نہیں دکھائی دی تو اب ہادی سچ میں پریشان ہوا تھا۔ پھر میکس کے قریب آیا تو میکس اس کا ٹراؤزر اپنے منہ میں دبوچ کر کھینچنے لگا۔ میر ہادی کو کچھ غیر معمولی لگا تو وہ میکس کے پیچھے کھینچتا چلا آیا۔ ابھی وہ پچھلی جانب بنی اوپر کی سیڑھی کی طرف اشارہ کر کے بری طرح بھونک رہا تھا۔ Hey, what happened to you, میکس؟ پریشان تو مت کرو، تمہاری مالکن ہی بہت ہے یہ کام سر انجام دینے کے لیے۔ میکس کے بار بار کھینچنے پر ہادی کو غصہ آیا تھا۔ لیزا شاید اسٹڈی میں اسے تنگ کرنے کی چھپی ہو، یہی سوچ کر وہ واپس جانے لگا جب میکس کے بھونکنے میں شدت آئی اور وہ اوپر بھاگ گیا۔ ابھی ہادی چند قدم آگے ہی گیا تھا جب میکس اس کے پاؤں میں پھر آیا، مگر اب کی بار اس کے منہ میں لیزا کا سکارف بھی تھا، اور پھر چند پل لگے تھے ہادی کو میکس کا اشارہ سمجھتے ہوئے۔ وہ واپس مڑ کر دوڑتا ہوا اوپر کی جانب بھاگا۔ لیزا! وہ دھاڑ کر سٹور روم کی جانب گیا اور اگلا منظر دیکھ کر میر ہادی کی جان لبوں پر آ چکی تھی۔ لیزا میری جان! وہ پاگل بنا اس کے پاس گھٹنوں کے پل بیٹھا تھا جو زمین پر بے سود پڑی تھی۔ ہادی نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر چہرہ آہستگی سے تھپتھپایا۔ لیزا اٹھو! جان لبوں پر آنا کسے کہتے ہیں میر ہادی کو آج پتہ چلا تھا۔ ہادی نے اسے بازو میں بھرا اور نیچے آیا اور افضل کو پکارا۔ تبھی افضل گھبرایا ہو سے سامنے آیا اور بولا، جی چھوٹے سائیں۔ افضل، فوراً کسی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ پھر ہادی لویزا کو روم میں لا کر نرمی سے بیڈ پر لٹا گیا تو میکس بھی اس کے پیچھے ہی روم میں آیا تھا۔ ہادی نے لویزا کی نبض چیک کی جو کہ بالکل نارمل تھی۔ پھر میر ہادی نے پاس بڑے جگ میں سے پانی لے کر اس کے چہرے پر چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آنا شروع ہوئی، مگر ابھی بھی اس کا سر بری طرح چکرایا تھا۔ اس نے ہوش میں آتے ہی اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ کیونکہ معاملہ رانا میر ہادی کا تھا تو اگلے 10 منٹ میں ڈاکٹر سمینا اس کے روم میں بھاگتی ہوئی کھڑی تھی۔ پلیز رانا صاحب، آپ باہر تشریف لے جائیں، میں تفصیلی چیک اپ کر لوں۔
ڈاکٹر نے اس کی اڑی رنگت دیکھتے ہوئے کہا تو میر ہادی میکس کو لیے باہر آ گیا۔ 10 منٹ بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر آئی تو میر ہادی کو حیرت ہوئی۔ ڈاکٹر، از ایوری تھنگ اوکے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بالکل سب ٹھیک ہے، ایکچولی شی از پریگننٹ۔ مسکراتے ہوئے ڈاکٹر کہتی اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنا گئی تھی۔ میں نے پیشنٹ سے ڈیٹیل پوچھ لی ہے۔ آئی تھنک 2 months پریگننٹ ہے آپ کی مسز، اینڈ بہت ویک ہیں اور مجھے خون کی بھی بہت کمی لگ رہی ہے۔ آپ پہلی فرصت میں کلینک لائیے گا انہیں۔ شور ڈاکٹر۔ میر ہادی سے تو اس خوشی کے مارے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، اور اس کے پیچھے کھڑے افضل کا چہرہ بھی خوشی سے تمتمایا تھا، کیونکہ بات ہی ایسی تھی کہ ان دونوں کا خوش ہونا بنتا تھا۔ پھر میر ہادی کے اشارہ کرنے پر افضل ڈاکٹر کو چھوڑنے چلا گیا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر گہری مسکان لیے اندر آیا تو وہ آنکھوں پر بازو رکھے سرخ چہرہ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ ہادی اس کے شرمانے کے انداز پر پھر سے اس پر فدا ہوا تھا۔ پھر اس کے قریب آ کر اس نیم دراز ہوا تو وہ خود میں سمٹی۔ وہ بولا، مبارک ہو ماما ٹو بی۔ ہادی کی سرگوشی نے اس کے چہرے پر لہو جھلکایا تھا اور وہ اس سے چھپنے کو کروٹ بدلنے لگی، مگر ہادی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے سینے سے لگا لیا۔ تھینک یو میری جان، نہیں جانتی تم نے مجھے کس قدر بڑی خوشخبری سے نوازا ہے، ایک بہت بڑا بوجھ میرے سر سے اتار دیا ہے۔ میر ہادی کا دماغ الگ سے دانے بانے بننے لگا تھا کہ اب قدرت اس پر مہربان ہو کر اس کے ہاتھ حویلی والوں کی سب سے بڑی کمزوری لگا دی تھی۔ اب وہ یقیناً لویزا کو اس سے الگ کرنے کے لیے ایک نہیں 1000 بار سوچیں گے۔ کیسا بوجھ ہادی؟ کچھ نہیں، یہ بتاؤ کہ تم اسٹور روم میں کیا کرنے گئی تھی؟ ہادی نے اس کا دھیان بھٹکانے کو کافی دیر سے دماغ میں مچلتا سوال پوچھا تو بولی، میں ناشتہ بنانے لگی تھی نا، تو چائے کی بوتل ختم ہوگی، میں وہ لینے گئی تھی۔ اس نے معصومیت سے کہا تو ہادی مسکرا دیا اور پوچھا، فریدہ کدھر مر گئی تھی؟ اوہو ایسے تو مت بولے، اس کی بیوی کی طبیعت خراب تھی تو میں نے خود اسے چھٹی دی تھی۔ تم نے تو مجھے آج ڈرا ہی دیا تھا مسز، جانتی ہو میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم بہت ویک ہو، اپنا خیال نہیں رکھتی ہو نا، بہت پریشان کرتی ہو تم سب کو۔ ہاں تو آپ بھی مجھے پریشان کرتے ہیں نا، وہ منہ بنا کر بولی، اور اس پر الزام پر وہ مسکرا دیا اور پوچھا، کب؟ میں نے کب تمہیں پریشان کیا؟ ہادی نے اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے ناسمجھی کا مظاہرہ کیا اور انجان بن گیا۔ ہاں، لویزا کو اس کی بات پر صدمہ لگا اور وہ بولی، ابھی جو کل بارش میں بھیگنے کے بعد اتنا پریشان کیا وہ اس کا کیا؟ وہ پھر معصومیت سے بولی تو ہادی ہنس پڑا۔ اب اس کی شرارت سمجھتے لویزا نے ناراضگی سے اس کے سینے میں منہ چھپا لیا تھا۔ اچھا اب چھوڑیں، مجھے ناشتہ بنانے دیں۔ وہ بمشکل ہی میر ہادی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے کہا، خبردار جو زمین پر پاؤں رکھا لیزا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میر ہادی نے اسے دھمکایا تھا، تبھی میکس اندر آیا اور لیزا کو صحیح سلامت دیکھ کر دم ہلانے لگا۔ ہادی نرمی سے اس پر سے ہٹا اور اسے بھی اٹھا کر بٹھا دیا۔ پھر ہادی نے تشکر اور محبت بھرے احساس سے اس بے زبان جانور کو دیکھا جو زبان نہ ہوتے ہوئے بھی آج اسے نہ صرف سمجھا گیا تھا بلکہ بروقت اپنی مالکن کو بھی بچا لیا تھا۔ جانتی ہو لیزے، مجھے کیسے پتا چلا کہ تم اسٹور روم میں بے ہوش پڑی ہو؟ پھر ہادی نے اسے مکمل بات بتائی تو لویزا نے حیرت سے میکس کو دیکھا، پھر اشارہ کر کے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ قریب آ کر اس کے پاؤں میں لوٹنے لگا۔ او میرا کیوٹ بیبی۔ ہادی نے بھی اس کو سہلایا تو وہ اتنے میں ہی خوش ہو کر باہر بھاگ گیا۔ بریک فاسٹ کے بعد اس نے لویزا کو بتایا کہ وہ ضروری کام سے کہیں جا رہا ہے اور لیٹ نائٹ تک لوٹے گا۔ نکاح کے بعد آئی یہ پہلی بار تھی جب وہ کہیں جا رہا تھا۔ لویزا نے اسے لاکھ تسلی دی کہ وہ چلا جائے، وہ اپنا خود خیال رکھ سکتی ہے، مگر اب میر ہادی تو اسے اس حالت میں چھوڑ کر بالکل بھی کہیں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے مجبوراً جانا پڑ رہا تھا۔ ایک انتہائی خفیہ فلیٹ میں بیٹھے رانا میر ہاشم نے اپنے سامنے ایک خوفناک، بھیانک اور گندی شکل والے آدمی کے سامنے بڑے نوٹی کی کچھ گڑیاں اچھالی تھی۔ پھر وہ بولے، کام آج ہو جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، مگر آپ کا پوتا؟ میں نے اپنے پوتے کو بہانے سے حویلی بلایا ہے اور کچھ بھی کر کے آج رات اسے وہیں روک لوں گا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، مگر اس قتل کا تاثر کیا ہونا چاہیے؟ یہی کہ ڈاکہ ڈالنے آئے تھے، مزاحمت میں وہ لڑکی ماری گئی،
اور یاد رکھو بچنی نہیں چاہیے وہ۔ میر ہاشم نے اطمینان سے اپنی ساری پلاننگ بتائی تو وہ بولا، رانا صاحب کیا مارنا ضروری ہے اسے؟ کیا مطلب؟ کیا بکواس کرے تم جیسے کتے کے آگے ٹکڑے کیوں پھینکتے ہیں تاکہ کوئی کام ہو جائے اور وہ ماری جائے؟ میر ہاشم غصے سے بولے تو اس نے کہا، اگر اٹھا کر لے جاؤں اور اپنے پاس رکھ لوں اور جب جیب بھر جائے تو مار کر پھینک دوں گا۔ وہ اطمینان سے اپنا غلاظت بھرا پلان رانا میر ہاشم کو بتانے لگا تو اس نے کہا، اگر ایسا کیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کووں کو کھلا دوں گا۔ میں بے شک اس کی جان لینا چاہتا ہوں مگر وہ میرے پوتے کی عزت ہے، گندی نظر بھی ڈالی تو آنکھیں نکال لوں گا۔ جاؤ اور مار دو اسے، ہاتھ لگانے کی گستاخی میں مت کرنا، نہیں تو پوری نسل اجاڑ دوں گا تمہاری، سمجھے؟ میر ہاشم غصے سے بولے تو وہ ڈر گیا اور بولا، معاف کر دینا رانا صاحب، میں تو ویسے ہی، اور اگر آپ کے پوتے کو یہ سب پتہ چل گیا تو؟ ہاں تو پکڑے گئے تو سب سے پہلے تو تم مارے جاؤ گے۔ اچھا ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ سمجھے کہ کام ہو چکا، میں کام مکمل کر کے اس ملک سے فرار ہو جاؤں گا۔ اس نے پہلی مرتبہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے اپنا پلان بتایا تھا۔ ہاں سنو، میرے پوتے کے وفادار گارڈز اور ایک وفادار نوکر افضل وہاں ہوگا، انہیں بس زخمی یا بے ہوش کرنا ہے۔ ایک کتا بھی ہوگا، اسے بھی بے ہوش کر دینا۔ میں اپنے آدمی ساتھ بھیجوں گا، وہ تمہاری مدد کر دیں گے ان سب کو قابو کرنے میں۔ وہ انہیں قابو کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے مگر اندر بس تم ہی جاؤ گے، سمجھے؟ جی رانا صاحب میں سمجھ گیا۔ وہ شیطان صفت انسان یہ کہتا نوٹوں کی گڈیاں اٹھا کر یہاں سے چلا گیا اور سوچا کہ پٹا کہیں کا، اگر اتنے امیر زادے نے رکھی ہوئی ہے تو جانے کتنی خوبصورت ہوگی۔ لو بھائی رجب، آج تو سہاگ رات منانے کی رات ہے۔ وہ آنکھوں میں شیطانیت بھری چمک لیے اپنے مکروہ پلان بناتا وہاں سے نکل رہا تھا۔ میر ہادی واقعی 3 بجے کے قریب حویلی پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلا تو ادھر بختاور کو چھوڑنے زمرد آیا ہوا تھا۔ وہ بھی اسی وقت گاڑی سے نکلا تھا اور انتہائی غصے اور نفرت سے رانا میر ہادی کو گھورنے لگا۔ وہ شروع دن سے اس سے خاص قسم کی پرخاش کھاتے اور حسد اور جلن کا شکار تھا۔ حالانکہ میر ہادی سے 4 سال چھوٹا تھا، ہر وہ چیز جو اسے چاہیے تھی میر ہادی کا مقدر بن جاتی تھی۔ دولت، شہرت، عزت، کامیابی، زندگی کے ہر قدم پر ایسا ہوا تھا کہ ہر وہ چیز جو اسے چاہیے ہوتی تھی خود بخود میر ہادی کی قسمت کی لکیر بن جاتی تھی۔ تو پھر وہ اسے کیوں نہ جلتا، کیوں نہ اس سے حسد کرتا؟ اور اب تو اس کی وجہ سے اس کی بہن کی زندگی بھی برباد ہو چکی تھی، تو اب تو کچھ خاص قسم کی نفرت محسوس ہوتی تھی اسے میر ہادی سے۔ اب بھی وہ غصے میں میر ہادی کے سامنے آیا تھا اور بولا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میر ہادی کہ میری زندگی کے ساتھ کھیلنے کی؟ دیکھو زمرد، یہ میرا اور تمہاری بہن کا آپس کا معاملہ ہے، میں تمہیں وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ رانا میر ہادی کے اطمینان نے ہمیشہ کی طرح سے آگ لگائی تھی۔ میں چھوڑوں گا نہیں، تمہیں یاد رکھنا، جان سے مار ڈالوں گا اس حرافہ کو۔ زمرد کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب رانا میر ہادی کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اسے بختاور کی جانب سے ایک زناٹے دار تھپڑ پڑا تھا۔ وہ حیران سے اپنی بہن کو دیکھے گیا تو وہ بولی، تمہیں کس نے حق دیا زمرد کہ کسی کی بہن بیٹی کے لیے گندے الفاظ استعمال کرو؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، تم دور رہو اس سب سے، اور چھوٹے ہو تو چھوٹے بن کر رہو۔ میر ہادی بھی اسے خونخوار نگاہوں سے گھورتا لمبے لمبے قدم بھرتا اندر جا چکا تھا۔ آپ نے مجھے مارا؟ زمرد، تم چلے جاؤ واپس حویلی۔ بختاور نے اسے غصے سے کہا تو وہ پیر پٹختا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ میر ہادی بگڑے ہوئے تیور لیے اندر آیا تھا۔ پھر اپنی کنپٹیاں سے ہلا کر اس نے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی۔ تبھی بختاور بھی اندر آئی اور اسے باتوں میں الجھاتے کافی دی تھی۔ تب تک وہ مکمل طور پر اپنا غصہ بھول چکا تھا۔ پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر وہ پوچھ بیٹھا، اماں اور امی سائیں کدھر ہیں؟ بختاور اس کے سوال پر مسکرائی بولی کہ آپ کے آنے کا سن کر دونوں اماں سائیں کے کمرے میں بند ہو چکی ہیں۔ مگر کیوں؟ ناراض جو ہیں آپ سے دونوں، اس لیے۔ بختاور نے کہا تو اس نے ایک سر سی آہ بھری اٹھا۔ اچھا میں مل کر آتا ہوں۔ وہ یہ کہتا اماں سائیں کے کمرے کی جانب آیا اور ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا تو ساس بہو منہ پھیلائے میں سحری پر براجمان تھی۔ وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ کر زبردستی دونوں کے منہ چومنے لگا۔ آ گئی 3 ماہ کے بعد ماں اور بوڑھی دادی کی یاد؟ بیوی کے پلوں سے نکلنے کو دل کر گیا چھوٹے سائیں کا؟ اس کی اماں نے خفیف سا طنز کیا تو وہ واقعی شرمندہ ہوا کیونکہ اس عرصے میں وہ واقعی ان سے ملنے نہیں آیا تھا۔ اماں سائیں معاف کیجیے گا، کچھ مصروف تھا۔
وہ ان کے سامنے کارٹ پر بیٹھا تو ممتاز بیگم نے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا میر ہادی، بختاور کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ مگر اماں سائیں میں نے اسے اجازت لی تھی۔ میر ہادی چھوڑ دو اسے، ہم اسے کبھی بھی اپنی بہو تسلیم نہیں کریں گے۔ اماں سائیں نے کہا تو اس نے کھڑکی کے پار دیکھا اور بولا، اماں سائیں وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میر ہادی نے جب یہ کہا تو دونوں ساس بہو کو سانپ سونگ گیا تھا، مگر چہرے خوشی سے ضرور تمتما اٹھے تھے۔ پھر وہ بولا، لیکن اگر آپ لوگ کہتے ہیں تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جانتا جو تھا کہ یہ خبر سن کر کون کم وقت اسے ایسے مشورے دے گا، بلکہ وہ تو اسے حویلی لانے کو تڑپ جائیں گی۔ اور ہوا بھی یہی کہ ممتاز بیگم کچھ کہنے لگی جب اماں سائیں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بھی پوتے کا داؤ سمجھ گئی تھی، اس لیے بولی، ابھی تو طلاق ہوگی نہیں تو جب بچہ پیدا ہو جائے گا بچے کو ہم بختاور کی گود میں ڈال دیں گے، پھر چھوڑ دینا اسے۔ وہ سکون سے بولی، مگر میر ہادی کا دھواں ہو کر سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر ضرور مسکرائی تھی۔ ارے کیوں میں کسی مظلوم کی آہیں اور بد دعائیں اپنے سر لوں؟ ایک تو میں اسے چھوڑوں، اوپر سے اس کے جینے کا آخری سہارا بھی چھین لوں؟ کبھی نہیں، اسے چھوڑا تو بچہ بھی اسی کو ملے گا، سمجھے آپ لوگ؟ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، غصے سے بولا، مگر اب ان کو مسکراتے دیکھ کر ناراض بھی ہوا ان سے۔ پھر وہ جھٹکے سے اٹھ کر جانے لگا جب اماں سائیں کی بات نے اس کے قدم وہیں روک دیے۔ اپنے دادا اور بابا کو خود بتانا جیسے ہمیں بتایا، ہم نہیں بتائیں گے۔ اماں سائیں جانتی تھی کہ ان میں سخت قسم کی ناراضگی چل رہی ہے اسی مدعے کو لے کر، اور اگر میر ہادی نے خود سے یہ بتایا تو یہ ناراضگی دور ہو سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جانے لگا تو پھر بولی، کب لا رہے اسے حویلی؟ ان کی بات پر میر ہادی کو سکون ملا تھا، جانتا تھا کہ یہی سب کچھ ہونے والا ہے۔ پھر اس نے کہا، اماں سائیں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں تھا، وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اور پھر وہ پنچایت اور زمینی کوئی بکھڑوں میں ایسا الجھا کہ گئے رات تک بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ میر ہاشم نے اسے کسی نہ کسی کام میں الجھا کر ہی رکھا، اور پھر اماں اور امی سائیں کی اصرار پر وہ حویلی رک گیا تھا رات کو۔ لویزا میری لاج میں اس کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر اس کے میسج کرنے پر کہ وہ آج رات نہیں آ پائے گا پریشان تو ہوئی، مگر پھر خود کو تسلی دے کر لیٹ گئی۔ آدھی رات کا وقت تھا اور حیرت انگیز طور پر میر لاج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا جب غیر معمولی شور پر لویزا کی آنکھ کھلی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور آہستگی سے دبے قدموں باہر آئی۔ وہ بندہ جسے میر ہاشم نے پیسے دیے تھے پچھلی جانب سے کچن میں گھس چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جو شاید شراب کی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں ایک بڑا تیز دھار خنجر تھا۔ واہ واہ واہ، آج تو شراب اور شباب دونوں سے لطف اٹھانا ہے، مزہ ہی آ جائے گا قسم سے۔ وہ شراب کی بوتل منہ سے لگاتا بولا تھا۔ لویزا جو باہر لاؤنج تک آئی تھی، کچن میں اس شیطان کی موجودگی دیکھ کر اور اس کی مکروہ عزائم جان کر خوف سے لٹھے کی طرح سفید پڑ چکی تھی۔ بے اختیار اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا، جبکہ وہ شیطان ہلکے اندھیرے میں بھی اسے شاید دیکھ چکا تھا، تبھی اس کی جانب لپکا، اور وہ جو خوف سے سفید پڑ چکی تھی اس کے قدم جیسے وہیں رک چکے تھے۔ دوسری جانب میر ہادی بیڈ پر لیٹا بے چین سے تھا۔ رات گہری تھی اور تقریباً رات 10 بجے کا وقت تھا، اور اس دشمن جاں کے بغیر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بختاور اچھی طرح اس کی جھنجھلاہٹ اور بے چینی دیکھ رہی تھی، اور اسے مچھلی کی طرح تڑپتے دیکھ کر بختاور نے ایک سر سی آہ بھری اور بولی، فون کر لینا اسے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا فون کر لیں اسے، جیسے آپ تڑپ رہے ہیں، کیا پتا وہ بھی آپ کے فون کا ویٹ کر رہی ہو۔ وہ اب بھی سکون سے بولی تو میر ہادی ایک نظر اس کی جانب دیکھ کر اپنا فون اٹھانے لگا۔ پھر اس نے کافی بیلز دی اس کے نمبر پر، مگر ادھر سے فون ریسیو نہیں کیا گیا۔ اسے تنگ آ کر افضل کو کال ملائی، مگر جب افضل نے اور باقی گارڈز میں سے کسی نے بھی فون نہ اٹھایا تو وہ بے تحاشا چونک اٹھا تھا۔ لیزا نے فون ریسیو نہیں کیا تو سمجھ آتا ہے کہ وہ سو گئی ہوگی، مگر افضل اور گارڈز یہ گستاخی تو نہیں کر سکتے تھے، خاص طور پر تب جب وہ کہیں جائے اور لویزا کی ذمہ داری اسے سونپ کر آئے۔ میر ہادی جانتا تھا کہ اس صورت میں افضل کو رات کو ہمیشہ جاگنا تھا تاکہ لویزا کی حفاظت کر سکے، پھر وہ دن میں سوتا تھا۔ کئی مرتبہ کے فون کرنے پر بھی جب کسی نے فون ریسیو نہ کیا تو وہ آندھی طوفان بنا روم سے نکلا تھا۔ اس کے بھاری قدموں کی دھمک حویلی کے طویل و عریض لاؤنج میں گونج اٹھی تھی۔ کدھر جا رہے ہو برخوردار؟ دادا سائیں کی دھاڑ گونجی تھی لاؤنج میں۔ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دادا، بابا، اماں سائیں اور ممتاز بیگم لاؤنج میں بیٹھے تھے، مگر وہ اس قدر بے چین تھا کہ دیکھ ہی نہیں پایا۔
دادا سائیں، میں اس وقت میر لاج جا رہا ہوں۔ ارے میں پوچھتا ہوں کہ آخر کیا جادو کیا اس لڑکی نے تم پر کہ تمہیں اس کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا؟ دادا سائیں نے غصے سے اپنے خوب رو اور وجیحہ پوتے کو ملاحظہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ پتہ نہیں دادا سائیں، یہ بات تو آج تک میں خود بھی نہیں سمجھ پایا، مگر ہم نے تو تمہیں کہا تھا کہ آج تم حویلی رکو گے۔ ہماری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نگاہوں میں؟ وہ پھر سے غصے میں بولے تو اس نے کہا، فی الحال دادا سائیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں میرے لیے۔ وہ سکون سے بولا تو ان کے سینے میں ایک اندیکھی آگ سی بھڑکی تھی۔ تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کا ہم سے مقابلہ کر رہے ہو؟ دادا سائیں نے غصے سے اسے کہا تو وہ بولا، آپ کے اکلوتے خاندان کے چشم و چراغ اور اربوں روپوں کی جائیداد کے مالک یعنی میرے رانا میر ہادی کی جینے کی وجہ ہے وہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ تعجب ہے اب بھی آپ اس کی قیمت اور اہمیت کا اندازہ نہیں لگا پائے۔ اس کے الفاظ جانے کیوں سب کو لاجواب کرتے ہوئے چپتے ہوئے لگے تھے۔ اب تو بختاور بھی پلر کی اوٹ میں اس کی باتیں سانس روک کر سن رہی تھی۔ اب کیا ہوا ہے جو منہ اٹھا کر ایسے چل پڑے ہو؟ دادا سائیں پھر بولے تو اس نے کہا، دادا سائیں مجھے کچھ غیر معمولی لگ رہا ہے، عجیب سی بے چینی ہو رہی ہے کہ میری عزت کی حفاظت کا سوال ہے، مجھے جانا ہوگا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو بھیجا ہے اس کا کام تمام کرنے کے لیے۔ دادا سائیں کی بات پر وہاں موجود سب لوگوں کے سروں پر حویلی کی چھت گری تھی، جیسے یا ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکی تھی۔ پل بھر میں میر ہادی کے تاثرات بدلے اور وہ لال آنکھیں اور لہو چھلکاتا چہرہ، رگیں جیسے اس کی یوں تنی ہوئی جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بابا سائیں؟ رانا میر دراب کو ہی ہوش آیا تھا بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر ان سے باز پرس کرنے کا۔ رانا میر ہاشم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے روبرو آ کر کھڑے ہوئے اور بولے، جو بھی کہہ رہا ہوں بالکل سچ ہے، اب تک تو اس کا کام تمام بھی کر دیا ہوگا۔ رانا میر ہادی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے کہا تھا، نہیں ابھی نہیں کیا ہوگا کام تمام۔ رانا میر ہادی کی آواز ہال میں گونجی تھی، نہیں بھی کیا ہوگا تو کام تمام تو اپنے فون کو کر کے کہیں کہ گولی یا خنجر کا سب سے پہلا وار اس کے پیٹ پر کرے۔ میر ہادی نے جب یہ کہا تو سب نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کی دماغ کی حالت پر شبہ ہوا ہو، جبکہ اس کی بات سمجھ کر اماں سائیں اور ممتاز بیگم با آواز بلند رونے لگی۔ کیوں بیٹا، ایسا کیوں بولو اپنے آدمی کو؟ دادا سائیں نے پوتے کی فرمائش پر خود شوتے ہوئے پوچھا تھا تو وہ بولا، کیونکہ دادا سائیں وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، وہ اس خاندان کے وارث کو جنم دینے والی تھی۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا، جملہ تھا کہ آندھی یا طوفان جو میر حویلی کی تمام اکڑ، روب اور غرور کا سر کچل کر اسے خاک میں ملا گئی تھی۔ دادا سائیں اپنی جگہ پر کھڑے بری طرح لڑکھڑائے تھے کہ میر دراب کو انہیں سہارا دینا پڑا، جبکہ میر ہادی نے ایک حقارت بری نگاہ ان پر ڈالی جو اپنی انا اور ضد میں اندھے ہو چکے تھے۔ دادا سائیں یاد رکھیں، اگر میری بیوی کو ایک خروچ بھی پہنچی یا میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا تو خدا کی قسم، اسی بچے کی قسم، رانا میر ہاشم کی نسل رانا میر ہادی پر ہی ختم ہو جائے گی اور اس کے ذمہ دار ہوں گے رانا میر ہاشم۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور تیزی سے باہر نکلا تھا، جبکہ دادا سائیں کے جسم سے تو جیسے جان نکل پڑی تھی۔ میر دراب نے انہیں سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا تو وہ بولے، میر دراب میرا فون دو، مجھے جلدی کرو۔ وہ غصے سے بولے تھے، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اگر اس کی بیوی یا بچے کو کچھ ہو گیا تو؟ اماں سائیں کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ کتنے سال سے وہ لوگ انتظار کر رہے تھے اس دن کا، اور آج جب وہ خبر ملی تو جیسے عنقریب ہی چھننے والی بھی تھی۔ تم لوگوں کو پتا تھا پہلے؟ میر دراب ممتاز بیگم کی جنم دیکھ کر بولے تو انہوں نے کہا، نہیں بس آج ہی بتایا تھا اس نے۔ جبکہ میر ہاشم کافی دیر رجب کا فون ٹرائی کرتے رہے، مگر اس خبیث نے فون نہ اٹھایا۔ 2-3 گھنٹے سخت ٹینشن میں گزرے۔ آج کی رات ان سب پر بہت بھاری تھی۔ حویلی کے تمام افراد جاگ رہے تھے۔ آخر تھک ہار کر جو وہ نہیں کرنا چاہتے تھے وہ کرنا پڑ گیا۔ وہ پولیس کو اطلاع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے دنیا والوں اور میڈیا کو اس بات کی بھنک لگ سکتی تھی، مگر اس کے باوجود میر ہاشم نے ایک نمبر ڈائل کر کے کان کو لگایا تھا۔ دوسری طرف کمشنر آف پنجاب تھے۔ رات کے 1:30 بج چکے تھے۔ رانا میر ہاشم نے کہا، کمشنر ایک ایڈریس بھیج رہا ہوں، وہاں میری بہو ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے، فوراً جا کر اس کی حفاظت کرو، ایک خروچ بھی نہ آئے اسے۔
وہ جانے اس کمشنر کو کیا کیا بتا رہے تھے، اور یہ وہی تھے جو کہتے تھے کہ کبھی اسے اپنے خاندان کی بہو تسلیم نہیں کریں گے، اور اب میر ہادی کی گاڑی بھی ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ آج وہ اس کنڈیشن میں بالکل نہیں تھا کہ گاڑی ڈرائیو کر سکے۔ رات کو لگائی سن گلاسز کے پیچھے بار بار آنکھیں اس کی نم ہو رہی تھی اور لبوں پر اس کی سلامتی کی دعائیں تھیں۔ اس کا دل کیا کہ آلیان اور اجالا کو اطلاع دے دے، مگر وہ ایک جان کے لیے ان کی جان بھی خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کیا صورتحال ہوگی۔